اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن کی مجلس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ احکامات اور ہدایت کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس محفل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مزید کچھ فوائد کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقت کا ایک خزانہ ہے، رحمت الہی کے متوجہ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ جو کام اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ برکت و قبولیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ یہ مستقل قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہر سورت کے آغاز کے لیے اور 2 سورتوں میں فصل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام آسمانی کتب کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور کل قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو اللہ سے ملانا اور انسانوں کو اللہ سے قریب کرنا، اور یہی حرف با کے معنی ہے یعنی ملانا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کریم کو پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے اور امداد اور مدد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ مسند احمد میں ایک صحابی کا واقعہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ ان کا بیان ہے کہ سواری پھسل گئی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ابن مردوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور اس صحابی کا نام اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو حرب الغیم الی المشرق وسکنت الریح وہاج البحر واصغت البہائم بأذانها ورجمت الشیاطین من السماء وحلف اللہ بعزته وجلالہ ان لا یسمى شیء الا بارک فیہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی منقول ہے، اور
تفسیر در منصور میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور فتح القدیر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی جانب چلے گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، خاموش ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے اس طرح کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمان سے آگ برسنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے گی میں اس میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔ ابو الصفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حیرہ شہر میں بنو مرازبہ کے امیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے خبردار کیا کہ مجوسیوں کی چال بازی سے دھیان سے رہنا، اس لیے کہ وہ بڑے مکار ہے، چال باز ہے۔ الغرض مجوسیوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے اور اسے سچا دین سمجھ لیں گے اگر آپ نے اس زہر کے پیالے کو پی لیا۔ یہ کہہ کر ایک زہر کا پیالہ سامنے کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایتونی بسمن القاتل، کہ میرے پاس جان لیوا زہر لاؤ۔ فأخذها بيده، پھر آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر پورا پیالہ پی لیا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ یہ پی کر ہلاک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں، مجمع الزوائد وغیرہ میں لکھا ہے کہ وقام سالما باذن اللہ فقال المجوس ھذا دین حق، اور آپ اللہ کے حکم سے صحیح سلامت کھڑے رہے تو مجوسیوں نے کہا کہ یقیناً یہ دین حق ہے، یعنی سچا دین ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف المحجوب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک بشر نامی آدمی جو فسق و فجور اور شرابی تھے، گناہ کے دلدادہ تھے، ایک دن بسم اللہ کے ٹکڑے کو زمین پر پڑے دیکھا تو اٹھا کر چوما، اس کو بوسہ دیا اور خوشبو لگا کر بڑی تعظیم کے ساتھ بلند جگہ پر رکھ دیا، عزت کے ساتھ اوپر کسی اچھی جگہ پر اس کو محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات سے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا بشر طیبت اسمی فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، کہ اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو لگا کر معطر کیا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دوں گا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی تو دریافت کیا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس طرح دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام سے آپ کے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔ بہرحال مفسرین نے اور کتب احادیث میں بسم اللہ کے بہت سارے فوائد منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اچھے کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں ایک شغف اور لگاؤ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔